بریک کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ بیت المقدس پر قبضہ، مظلوم اور نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی نامنظور، اسرائیلی دہشت گردی فوری بند کی جائے، پورا پاکستان یک زبان اور سڑکوں پر شہر شہر ریلیاں، نماز جمعہ میں قبلہ اول کی آزادی، مجاہدین کی کامیابی، شہداء کی بلندی درجات اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ قتل 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 فلسطینیوں سے رشتہ کیا، القدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ پوری پاکستانی قوم مظلوم فلسطینیوں اور مجاہدین اسلام کے شانہ بشانہ شہر شہر گاؤں گاؤں ریلیاں نکالی گئیں۔ بچے بھی فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ غزہ پر قابض اسرائیل کی جارحیت کے خلاف آزاد کشمیر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ مظفر آباد کے شہری بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے اسرائیلی قبضے اور غزہ پر بمباری کے خلاف نعرے بازی کی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نہتے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقبوضہ فلسطین پر اسرائیل کی بدترین دہشت گردی کے خلاف نارنگ منڈی میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے قابض اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ مقبوضہ فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت اور جارحیت کے خلاف شہداد کوٹ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پاک افغان سرحدی شہر چمن میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی اور ایک بڑا جلسہ عام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کوہاٹ میں مقبوضہ فلسطین کی حمایت میں مجلس وحدت المسلمین کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوہاٹ سے علی بنگش۔ پورے ملک کی طرح ضلع کوہاٹ میں بھی مظلوم فلسطینیوں کی حق اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف قومی امام بارگاہ سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت وحدت المسلمین اور قومی امام بارگاہ کے منتظمین کر رہے تھے۔ ریلی میں کوہاٹ شہر، علاقہ بنگش اور کوہاٹ تاجر برادری کے علاوہ دونوں مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ فلسطین کے نہتے مظلوم بچوں، خواتین اور بزرگوں پر اسرائیلی حملوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سعودی عرب کی حکومت کو، ایران کی حکومت کو کہ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس وقت فلسطین کی زمین نے اور مسجد اقصی کی پکار پر انہوں نے اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ایک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مساجد، اسپتالوں، اسکولوں پر حملے کر رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں بارودی بم فلسطینیوں پر گرا رہے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی علمبردار قوتیں خاموش ہیں۔ علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ۔ ادھر پنجاب بھر میں اساتذہ سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ سرکاری اساتذہ کا گریجویٹی بل میں ترمیم واپس لینے کا مطالبہ۔ تعلیمی بائیکاٹ کے سبب اسکولوں میں تالے لگ گئے۔ تعلیمی سرگرمیاں معطل ہونے سے طلبہ کا مستقبل بھی داؤ پر لگ گیا۔ پاک پتن سمیت ضلع بھر کے ہزاروں مرد و خواتین سرکاری ملازمین نے حکومت کی جانب سے پینشن قوانین میں ترامیم کے خلاف احتجاج کیا اور دھرنا دے دیا۔ چکوال میں اگیگا اور ایپکا کی کال پر اساتذہ اور سرکاری ملازمین کا احتجاج 5ویں روز میں داخل ہو گیا۔ اساتذہ اور سرکاری ملازمین نے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ دھرنے میں وکلا اور پرائیویٹ ایسوسیشن کے نمائندگان بھی اساتذہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ اساتذہ سرکاری ملازمین کا کہنا تھا کہ سرکاری اسکولوں کی نجکاری اور پینشن میں کٹوتی سرکاری ملازمین کا معاشی قتل ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ہمارے لیو انکیشمنٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہمارے اسکول جو پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ AEOs کی منتقلی، یہ کام ہماری جو ان کی مستقلی کریں اور لیو انکیشمنٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا ہے اس آرڈر کو وہ منسوخ کریں اور ہم تب تک یہاں پر کھڑے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات کو منظور نہیں کیا جاتا۔ پنجاب حکومت کی ملازم کش پالیسیوں کے خلاف کوٹ چھٹا کے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ نے تالہ بندی کر کے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ اساتذہ کی جانب سے انڈس ہائی وے روڈ کو کوٹ چھٹا کے مقام پر مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ لیا میں بھی اساتذہ کے احتجاج کے سبب سرکاری تعلیمی اداروں کی تالہ بندی آج 12ویں روز میں داخل ہو گئی۔ تدریسی عمل معطل ہونے پر والدین پریشان ہیں۔ حکومت اور ملازمین کی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان طلباء کا ہو رہا ہے۔ اسکولوں کی نجکاری کے خلاف بکھر کے اساتذہ نے پرامن احتجاج کیا۔ بکھر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد اساتذہ کو گرفتار کر لیا۔
اسکولوں کی مجوزہ نجگاری کے خلاف اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کرنے والے اساتذہ کی معطلی کے خلاف احتجاج کرنے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پولیس نے سی ای او ایجوکیشن آفس کے باہر سے 40 سے زائد اساتذہ کو حراست میں لے لیا۔ اس کے اوپر پرامن احتجاج میں شامل خواتین اور اساتذہ کو پولیس اہلکاروں نے دھکے بھی دیے۔ کئی خواتین اساتذہ زخمی ہو گئیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ بھرپور احتجاج جاری رکھیں گے۔ دائرہ دین پناہ کے اساتذہ نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے دھرنا دے دیا، تاحال حکومت اور اساتذہ کے درمیان مذاکرات نہ ہو سکے۔ طلبہ و طالبات کا مستقبل بھی داؤ پر لگ گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عارف بلوچ۔ دائرہ دین پناہ کے سرکاری اسکولوں کے ٹیچروں نے اسکولوں کو تالہ بندی کر کے ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو کے آفس میں 8 روز سے ڈیرے جما لیے۔ مرد و خواتین ٹیچروں کو ڈپٹی کمشنر آفس میں اپنے حقوق کے حصول کے لیے احتجاج کیے 8 روز گزر گئے۔ 8 روز گزرنے کے باوجود بھی ٹیچروں اور حکومت کے درمیان مذاکرات نہ ہو سکے، جبکہ ٹیچروں کا کہنا ہے کہ جب تک حکومت اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتی احتجاج جاری رہے گا۔ ایز اے ٹیچر، ایز اے گورنمنٹ امپلائیز حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسکول پرائیویٹ کر رہے ہیں یہ سلسلہ ختم کریں۔ ٹیچروں کا تعلیمی سرگرمیوں کا مکمل بائیکاٹ کرنا۔ طلباء و طالبات کے والدین ٹیچروں سے نالاں نظر آتے ہیں۔ سکول بند سے استاد ہڑتال کی بیٹھن، سارے بچے نہ مستقبل تباہ تھی نہ برباد کی دینا۔ حکومت کو اپیل ہے کہ جن استاد نے بارے کو سوچا یا سکول کھولے ونجن، سارے بچے نہ مستقبل خراب تھی نہ پہ۔ ٹیچروں کا 8 روز سے تعلیمی سرگرمیوں کا مکمل بائیکاٹ، جس سے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ ٹیچروں کے جائز مطالبات فوری منظور کیے جائیں تاکہ بچوں کا مستقبل داؤ پر نہ لگ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عارف بلوچ، سچ نیوز دائرہ دین پناہ۔ دنیا کرکٹ کا بڑا مقابلہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح دادو کے شائقین کرکٹ بھی قومی کرکٹ ٹیم کی جیت کے لیے پرامید ہیں۔ اسی پر دیکھتے ہیں میر شہداد خان کی رپورٹ۔ پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا دنیا کرکٹ کا بڑا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے۔ ملک بھر کی طرح دادو کے شائقین کرکٹ بھی اپنے وطن عزیز پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، میچ کو انجوائے کر رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت کے لیے پرامید ہیں۔ دادو کے شائقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین ورلڈ کپ میں جاری یہ بڑا مقابلہ آج پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنے نام کرے گی۔ آج پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ دیکھ رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج پاکستان آسٹریلیا کو شکست دے گا۔ انشاءاللہ اگر پاکستان ون کرے گا اور پاکستان کا کمبینیشن جو ہے بہت اچھا ہے۔ دادو کے شائقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ میں جاری بڑا مقابلہ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے نام کرے گی اور ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کرکٹ ٹیم کی جیت کے لیے پرامید ہیں۔ کیمرامین ٹیم کیمرہ ورشاد خان، سچ نیوز دادو۔ پاکپتن شریف میں محمد نگر ریلوے اسٹیشن کی عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی ہے، جس کے باعث شہری سستی سفری سہولیات سے محروم ہو گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد کھرل۔ پاکپتن شریف کا محمد نگر ریلوے اسٹیشن عرصہ 30 سال سے بند ہے۔ عمارت کھنڈرات اور بھوت بنگلہ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ چور اینٹوں کے علاوہ سب کچھ اکھاڑ کے لے گئے ہیں اور عوام نے رہائشی کوارٹروں پر بھی قبضہ جما رکھا ہے۔ تھانہ احمد یار سے لے کر دریائی بیلٹ کو کراچی لاہور جانے کے لیے عارف والا یا بورے والا کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ سن 1992 سے ریلوے اسٹیشن محمد نگر کو حکومت نے بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو مکین ہیں ان کو لاہور یا کراچی جانے کے لیے متبادل جو اسٹیشن وہ ان کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اہم پیشہ لوگ ہیں نا، انہوں نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے تقریباً کوارٹروں پہ بھی اور ریلوے اسٹیشن کی جو بلڈنگز ہیں اس پر بھی۔ علاقہ مکی اس اسٹیشن فعال نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشان ہے۔ بابا فرید ایکسپریس ٹرین آتی ہے گزر جاتی ہے، لیکن جب اس محمد نگر ریلوے اسٹیشن سے گزرتی ہے تو یہاں کی عوام بسیدہ بھوت بنگلہ اور کھنڈرات نما عمارت دیکھ کر محکمہ ریلوے کی مجرمانہ غفلت پر سوالیہ نشان بھی اٹھاتی ہے۔ محمد نگر ریلوے اسٹیشن کی عمارت بھوت بنگلہ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہاں کی عوام نے حکومت وقت سے گزارش کی ہے کہ براہ مہربانی اس ریلوے اسٹیشن کو چلایا جائے تاکہ یہاں کے لوگ بھی سستی سواری سے مستفید ہو سکیں۔ کیمرہ مین راشد انجراح کے ساتھ نذیر احمد کھرل، بیورو چیف سچ ٹی وی، پاکپتن شریف۔ کبیر والا میں جی ٹی روڈ کی تعمیر فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے۔ گاڑیاں کھٹارا ہونے لگیں، ٹریفک حادثات روز کا معمول بن گئے۔ اسی کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں سید علی رضا نقوی۔
कबीरवाला 6 माह कबल करोड़ों रुपए की लागत से पुल बागड़ सरगाना था अब्दुल हकीम ज़ेर तमीर रोड वबाल जान बन गया। नुकीले पत्थर डालकर काम को अधूरा छोड़ दिया गया। ठेकेदार ने जगह जगह रोड पर नुकीले पत्थर डालकर जम बना दिए, जिससे एयर और ट्रैफिक के हादसात होने लगे। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला होने लगे। 6 माह कबल अब्दुल हकीम पुल बागड़ रोड का जो काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन 6 माह गुजर जाने के बावजूद भी वैसे का वैसा पड़ा। यहाँ पर जो ठेकेदार ने पत्थर वगैरह डाल दिए हैं, जिसकी वजह से आए रोज हादसात हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। गाड़ियाँ खटारा होने लगी हैं। मरीजों को अस्पताल में टाइम से पहुँचाना भी महाल बन चुका है। अब्दुल हकीम वाला जो रोड है ना, वो रोड डालकर ठेकेदार चला गया है। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारे साथ सवारियां भी नहीं बैठती, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। डीसी ऑफिस खानेवाल से मुतालबा है ये रोड जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। शहरियों का कहना है कि रोड पर गर्दो गुबार से हम सांस दमे की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल फंड जारी करें ताकि रोड का अधूरा काम मुकम्मल हो सके, जिससे शहरी सुख का सांस ले सकें। शहरियों ने पुल बागड़ था अब्दुल हकीम ज़ेर तमीर रोड को मुकम्मल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से फंड की दस्तियाबी का मुतालबा कर दिया। कैमरा मैन रायत दिलशाद खरल के साथ सैयद अली रज़ा नकवी, तहसील रिपोर्टर सच न्यूज़ कबीरवाला। ज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी में किताबों का फुकदान है। तुलबा और तालिबात ने इंतज़ामिया से लाइब्रेरी को अपग्रेड करके डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं दोस्त मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी में किताबों की अदम दस्तयाबी की वजह से इम्तिहानात और टेस्टों की तैयारी करने के लिए आने वाले तलबा व तालबात को दुश्वारी का सामना है। बुक्स मौजूद नहीं हैं, वो CSS के हैं, PCS के कोर्सेज के बुक्स हैं, इंजीनियर्स के बुक्स हैं, मेडिकल फील्ड्स के बुक हैं और वन पेपर के जो बुक्स होते हैं MCQs के, और उन्होंने हमें ज़रूरत है। तलबा का मजीद कहना था कि शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी करके लाइब्रेरी की टाइमिंग बढ़ाकर सुबह 9 से रात 9 बजे तक की जाए। जो हैदराबाद लड़का ना जो टाइम टेबल है डिजिटलाइज, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर शाम को बंद हो जाती है। हम कह रहे हैं कि यहाँ 9 to 9 हो जाए। ई लाइब्रेरी सिस्टम डिजिटल लाइब्रेरी करने की ज़रूरत है। आपके चैनल के तवस्सुत से हम रिक्वेस्ट करेंगे सिंध गवर्नमेंट से, कल्चर डिपार्टमेंट से, कि खुदारा इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरी जानिब लाइब्रेरी में CCTV कैमरे गैर फाल होने की वजह से तलबा की मोटरसाइकिलें चोरी होना मामूल बना हुआ है। कैमरा मैन आया सुमरों के साथ दोस्त मुंदला शहरी, सच न्यूज़, जैकबाबाद। टोबा टेक्सिंग शहर के मुतादिद बाजारों में तजावजात माफिया ने डेरे जमा रखे हैं। तजावजात के बायस सड़कें सुकड़ गई हैं। अवाम का पैदल चलना भी महाल हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान महमूद सिद्धू। ये टोबा टेक्सिंग का सदर बाजार है, जहां तजावजात की भरमार की वजह से पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर में सामान की खरीदारी के लिए रोजाना सैकड़ों अफराद यहाँ का रुख करते हैं। शहर के मेन बाजार के बाहर दाखिली रास्ते पर मोटरसाइकिल रिक्शे खड़े हैं, जबकि शहर के अंदर रेडी बानों ने कब्जा जमा रखा है। सदर बाजार वैसे तो काफी ज्यादा खुला है, मगर दुकानदारों ने 10,000 रुपए किराए के एवज अपना फ्रंट किराए पर दे रखा है। स्टॉल होल्डर और रेडी बानों की वजह से शहर के मुतअद्दिद बाजार तंग हो चुके हैं, जहाँ से खवातीन का पैदल चलना मुश्किल है। शहरी कहते हैं कई बार शिकायत भी की गई, मगर अमली तौर पर कार्रवाई नजर नहीं आती। तजावजात की वजह से परेशान है। सदर बाजार है, ये पूरे शहर के जो लोग हैं यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। बदकिस्मती से पिछले कुछ मंथ से यहाँ पे जो है रेडी वालों ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से किसी भी आदमी का वहाँ से गुजरना मुश्किल है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहसिन मदर का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने भी किए गए। बाजार वाले इनको वार्निंग दी है कि जो भी इनको जगह प्रोवाइड की गई है कार्ट्स वगैरह के लिए, और जितनी हद तक ये अपने स्टॉल्स वगैरह लगा सकते हैं वहाँ से तजावजात ना करें। शहरी और समाजी तंजीमें डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम से मुतालबा कर रही हैं कि तजावजात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान बनाया जाए और रेडी बानों के लिए अलग मार्केट कायम की जाए। कैमरा मैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। चित्राल में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर टैक्सेस लगाने के ऐलान के बाद अवाम ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि चित्राल एक टैक्स फ्री जोन है, इसे मजीद 50 साल तक टैक्स फ्री करार दिया जाए। मजीद जानते हैं गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल में NCP यानी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस के मद में टैक्स लगाने के खिलाफ लोगों ने एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली की क़यादत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुक़ूक़ चित्राल की चेयरमैन पीर मुख्तार नबी और ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर मोहम्मद साबिर कर रहे थे। रैली में दर्जनों गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जो क्लूपिश बाजार से निकल कर जहूर चौक तक गई और दनीन रोड पर वापस क्लूपिश चौक में जमा हो गई। सिविल सोसाइटी की अरकान ने इस फैसले के खिलाफ बाकायदा तौर पर अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि चित्राल एक पसमानदा
متضلع ہونے کے ساتھ ساتھ افسردہ بھی ہے اور غریب لوگ ان NCP گاڑیوں کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما رہے ہیں، جس پر حکومت اب ٹیکس لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چترال کے ساتھ ریاست پاکستان کا معاہدہ ہوا تھا کہ یہاں پہ 100 سال تک ٹیکس نہیں لیا جائے گا، مگر یہاں ٹیلیفون اور بجلی کے بلوں میں بھی ٹیکس وصول کرنے کے ساتھ ساتھ ان گاڑیوں پر بھی اب ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ ریلی کا مقصد یہ ہے کہ ہم چترال کے پسماندہ لوگ، علاقے کے لوگ ہیں، اور ادھر نہ کوئی مل ہے، نہ کوئی کارخانے ہیں، نہ کوئی اور مزدوری کے وسائل ہے، اسی لیے NCP گاڑیوں سے ہمارا روزگار چلتا ہے۔ اس پر ٹیکس لگانے سے چترالی عوام پر ظلم ہم تصور کرتے ہیں۔ یہ ریلی شدید بارش کے باوجود جاری رہی، جو بعد میں پرامن طور پر منتشر ہوا۔ احمد گل مفتاروقی، سچ نیوز، چترال۔ کہروڑ پکا میں پیٹرول کی قیمت کم ہونے کے باوجود بھی کرایوں میں کمی نہ ہو سکی۔ ٹرانسپورٹرز من مانے کرائے وصول کرنے لگے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ رپورٹ دیکھتے ہیں سمیع اللہ خان کی۔ کہروڑ پکا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود بھی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی نہ ہو سکی۔ RT سیکٹر ضلع بھر میں کرایوں کی کمی کرانے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ کہروڑ پکا سے باولپور کا سفر سدھو پاور 300 روپے سے زائد کرایہ وصول کر رہی ہیں، جبکہ کہروڑ پکا سے باولپور کا سفر صرف 45 کلومیٹر ہے۔ 300 روپے سے زائد کرایہ وصول کر کے شہریوں پر سے ناانصافی کی جا رہی ہے۔ کمشنر ملتان کے حکم کے باوجود بھی تاحال کرایوں میں کمی نہ آ سکی۔ باولپور جا رہا ہوں اس ٹائم، تو یہاں کہروڑ پکا کے ہم رہائشی ہیں، تو جیسے پہلے کرایہ لے رہے تھے پیٹرولیم مصنوعات کی میں کمی بھی کی ہے حکومت نے، تو انہوں نے جو ہے نا ٹرانسپورٹ کسی شعبے نے بھی جو ہے نا ٹرانسپورٹ والوں نے کوئی کمی نہیں کی۔ کہروڑ پکا میں سدھو پاور کی جانب سے کرایے میں کوئی کمی نہ کی گئی۔ پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود بھی کہروڑ پکا شہریوں کو کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ RT سیکٹر کے نوٹس میں ہونے کے باوجود بھی کرایے میں کمی نہ ہونا انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کی جائے تاکہ شہریوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سمیر راؤ، کہروڑ پکا۔ کاشتکاروں کی مشکلات کم ہونے کی بجائے مزید بڑھنے لگیں۔ اباڑوں میں کھاد کی فی بوری کی قیمت 8800 روپے تک پہنچ گئی۔ کاشتکار سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں محمد سمار شر۔ ملک میں ڈالر کی قدر میں مسلسل گراوٹ کے بعد پیٹرول کی قیمت میں بھی بڑی کمی کے باوجود اوبوڑے میں کھادیں سستی نہ ہو سکی۔ کھادوں کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، کاشتکاروں کی مشکلات بڑھنے لگی۔ یوریا کھاد کی فی بوری 3800 روپے جبکہ DAP کی فی بوری 12000 سے بھی تجاوز کر گئی۔ کاشتکاروں کے دونوں ہاتھ سر پر آ گئے۔ بہت ریٹ بڑھ گئے ہیں فرٹیلائزر کے، DAP کے، یوریا کے۔ تو جب ڈالر ہائی ریٹ تھا تو یہی ریٹ تھے فرٹیلائزر کے، اس سے بھی کم تھے۔ حالانکہ ڈالر اب دن بدن نیچے آ رہا ہے لیکن کوئی ریلیف نہیں مل رہا زراعت پہ کاشتکار کو۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں پر ملک کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے، جس کے باوجود کاشتکاروں کو کوئی بھی ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا۔ مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے کاشتکار شدید مالی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ کھادوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کاشتکاروں کی کمر توڑنے کے مترادف ہے۔ اوبوڑوں کے کاشتکاروں نے حکومت سے زرعی کاموں میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں کی قیمتوں میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین راہب علی رند کے ساتھ محمد سمار شر، سچ نیوز، اوباڑو۔ سردی کے آغاز کے ساتھ ہی جہلم میں جگہ جگہ مچھلیوں کے اسٹال سج گئے، مگر اس دفعہ مچھلی مہنگی فروخت ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں بابر حسین کی اس رپورٹ میں۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی جہلم میں جگہ جگہ مچھلیوں کے سٹال سج گئے۔ مختلف اقسام کی مچھلیاں سٹالوں پر فروخت ہو رہی ہیں، لیکن گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال مچھلی کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مچھلی ہم جی روہو خریدنے آئے ہیں لیکن بہت مہنگی ہے مچھلی، اور ابھی ریٹ دیکھ رہے ہیں، ابھی جہاں سے سستی ملے گی وہاں سے لیں گے مچھلی۔ مچھلی اس بار مہنگی ہے بہت، سلور ہے، روہو ہے، ماشیر ہے، گلفام ہے، سنگاڑا ہے اور چیڑا ہے، اور جو اس دفعہ ہے نا مچھلی تقریباً 70 سے 50 روپے اور 100 روپے کلو کے درمیان مہنگی ہے۔ مچھلی سردیوں کی سوغات ہے، مگر بڑھتی ہوئی مہنگائی نے مچھلی کے گوشت کو بھی عام اور متوسط طبقے سے دور کر دیا ہے۔ بیشتر گاہک مچھلی کا ریٹ ہی پتہ کرتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی مشین محلہ روڈ پہ گورنمنٹ اسکول کے پاس یہ مچھلی کے اسٹال سج گئے، جہاں پہ مختلف اقسام کی مچھلیاں سیل ہو رئی ہیں۔ اس دفعہ مچھلی تھوڑی مہنگی ہے، یہ دکاندار گلا کرتے ہیں، اور گاہک بھی کہتے ہیں کہ مچھلی کے گوشت کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس کو کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف، سچ نیوز، جہلم۔ سردی کی آمد کے ساتھ ہی ڈسکا میں خشک میوجات کی دکانیں بھی سج گئیں، جن کے استعمال سے سردی کی شدت کو تو کم کیا جاتا ہی ہے، مگر یہ خشک میوجات صحت کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ مزید جانتے ہیں ڈسکا سے مظفر علی چوہان کی اس رپورٹ میں۔
موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ڈسکا میں خشک میوہ جات کی دکانیں سج گئیں، جس میں بادام، اخروٹ، چنگوزہ اور پستہ وغیرہ شامل ہیں۔ کوئی بادام خرید رہا ہے تو کوئی اخروٹ۔ میرے پاس جو ہے چلغوزہ، بادام، اخروٹ، انجیر اچھا کوالٹی کا جو 2-3 قسم کا ہے، چکوال والا ریوڑی ہے، یہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ جی سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہم سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے خشک میوہ جات والی دکان پر آئے ہیں، اور یہاں پہ ہم بادام خریدیں گے اور اخروٹ خریدیں گے اور چنگوزہ خریدیں گے۔ خشک میوہ جات موسم سرما کی سوغات ہیں، بڑے ہوں یا بچے ہر کوئی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ سردی کی سوغات ہے، اس سے نہ صرف سردی دور ہوتی ہے بلکہ جسم کو توانا بھی رکھتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظفر علی چوہان، سچ نیوز، ڈسکا۔ میرپور ماتھیلو میں سندھی ادبی سنگت کی جانب سے کتب میلے کا انعقاد کیا گیا، اسی پر رپورٹ کریں گے علی وسیر۔ سندھی ادبی سنگت میرپور ماتھیلو کی جانب سے ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے ہیڈ کوارٹر شہر میرپور ماتھیلو کے بھٹائی چوک پر 3 دن کے لیے رعایتی کتب میلہ منعقد کیا گیا ہے، جس میں مختلف اسکولوں اور کالج سے تعلق رکھنے والے طلباء بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو ٹوٹل ادبی میلہ ہے، کتابی میلہ ہے، اس میں ٹیکسٹ بکس وغیرہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن زیادہ جو مواد ہے وہ لٹریچر ہے، ادبی بکس کافی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں یہاں پہ جو چھوٹے بچے ہیں یا بچے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ادب کیا ہے، ہمارا ادب یا کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے وہ فیس بک پہ جو بھی لکھا ہوتا ہے ان پہ عمل کرتے ہیں، لیکن یہ یہاں پہ میرپور ماتھیلو میں سنسار پبلیکیشن اور ادبی سنگت شاخ ماتھیلو کی طرف سے جو یہاں پہ اسٹال لگایا گیا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس طرح کا کتب میلہ لگانا بہت ہی خوش آئین قدم ہے، عوام کو چاہیے کہ وہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی وسیر، سچ نیوز، میرپور ماتھیلو۔ تیمرگرہ الخدمت فاؤنڈیشن کے دفتر میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈیزاسٹر رسپانس سینٹر کا افتتاح کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے رحمت اللہ سواتی۔ تیمرگرہ الخدمت فاؤنڈیشن کے دفتر میں ایک پروقار تقریب منعقد کیا گیا اور ڈیزاسٹر رسپانس سینٹر کا فیتہ کاٹ کر افتتاح کیا گیا، جس کے بعد ریسکو 1122 کی جانب سے الخدمت کے 74 رضاکاروں کو تربیت بھی دی گئی۔ اس موقع پر تقریب سے مہمان خصوصی ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر طارق خان، امیر جماعت اسلامی لوور دیر اور الخدمت لوور دیر کے سرپرست اعلیٰ اعزاز الملک ابکاری، الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری فضل محمود، لوور دیر کے صدر حفیظ اللہ خاکسار اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن سیلاب، زلزلہ اور دیگر قدرتی آفات میں کسی رنگ اور نسل اور مذہب کے امتیاز کے بغیر دکھ انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی ساز و سامان کی فراہمی سے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کے استعدادی کار میں اضافہ ہوگا اور قدرتی آفات میں مذکورہ ساز و سامان کام سے ریسکیو سروس میں مدد ملے گی۔ اس سال ہمارا 10,000 والنٹیئرز کو ٹرین کرنے کا ہدف ہے اور اب تک تقریباً 3,500 سے زیادہ والنٹیئرز کو ہم ٹرین کر چکے ہیں تاکہ وہ کسی بھی ڈیزاسٹر کے وقت لوگوں کی زندگی کو بچانے میں ان معاون و مددگار ثابت ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں 10,000 رضاکاروں کو تربیت دینا الخدمت فاؤنڈیشن کا ہدف ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوور دیر۔ ہری پور میں بھی مچھلی کے فارم بنا کر نوجوانوں کو مچھلی کے کاروبار سے وابستہ کیا جا رہا ہے، اسی کے اوپر جانتے ہیں نعیم اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ ہری پور میں بھی مچھلی کے فارم بنا کر نوجوانوں کو مچھلی کے کاروبار سے وابستہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر موقع ملے تو ہر شخص اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اور کاروبار بھی ایسا جس میں خرچ کم اور آمدن زیادہ ہو۔ کاروبار کے روایتی طریقوں میں مچھلی پالنے کو ایسا ہی ایک منافع بخش طریقہ تصور کیا جاتا ہے۔ 1 کلو وزن کی مچھلی کو پالنے پر اگر فارمر کو 100 روپے کا خرچ آتا ہے تو اسے 100 روپے کا منافع بھی مل جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں مچھلی کے فارم بنانے والوں کو مچھلیاں فراہم کی جا رہی ہیں، اور ہری پور میں بھی محکمہ فشری نے ڈیموں میں مچھلیاں چھوڑی ہیں۔ بعد میں یہ ڈیم سالانہ ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نعیم اللہ خان، سچ ٹی وی، ہری پور۔ اب کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، وفاقی حکومت کی جانب سے مردان کو لوڈ شیڈنگ فری سٹی قرار دے دیا گیا۔ وفاقی سیکرٹری پاور ڈویژن راشد محمود کہتے ہیں کہ بجلی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید تفصیلات منظور حسین کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی سیکرٹری پاور ڈویژن راشد محمود نے مردان کو لوڈ شیڈنگ فری سٹی قرار دے دیا۔ وفاقی سیکرٹری پاور ڈویژن نے کہا کہ مردان میں 50% سے زائد بجلی چوری ہو رہی تھی، اب بجلی چوری پر قابو پا لیا ہے۔ انہوں نے مردان میں فری لوڈ شیڈنگ سٹی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجلی بل ادا نہ کرنے والوں سے 100% ریکوری کی گئی ہے۔ 50% سے اوپر تھی، وہ اب بہت مینیجیبل لمٹس میں آ گئی ہے، جو ہمیں نیپرا الاؤ کرتا ہے اس کی لمٹ کے اندر آ گئی ہے۔ تو آج ہم نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ مردان شہر کے جو 17 فیڈرز ہیں اس پہ کسی کے اوپر بھی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔
वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद ने मजीद कहा कि मर्दान में एक माह के अंदर 45 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की गई। उन्होंने कहा कि मुल्क के दीगर अजला को भी लोड शेडिंग फ्री बनाया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद ने कहा कि बिजली चोरी में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। मुतादिद पेस्को एहलकारों को भी बिजली चोरी में मुलविस होने पर मुअत्तल करके गिरफ्तार किया है। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। गिलगित में मुस्लिम लीग नून का काफिला साबिक वजीर आला की क़यादत में लाहौर रवाना हो गया। कारकुनान अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वजाहत अली। मुस्लिम लीग नून का काफिला साबिक वजीर आला की क़यादत में लाहौर रवाना। सैकड़ों गाड़ियों समेत कारकुनान लाहौर रवाना। कवरेज के लिए आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो इंशाल्लाह अभी जो लिस्ट हमने फ़ाइनल की है तकरीबन 280 गाड़ियाँ फ़ाइनल हुई हैं, जो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की क़यादत में इंशाल्लाह लाहौर की तरफ जो है हम मूव करेंगे। तो इसी सिलसिले में अभी यहाँ पे दावे तो बहुत सारे कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के सेंट्रल सेक्रेटरीट एयरपोर्ट रोड गिलगित से शम्समीर मुखातिब हूँ आपसे जी। और कुछ ही देर के बाद हमारा काफ़िला तकरीबन 150 गाड़ियों पर मुश्तमिल 200 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िला जो है वो यहाँ से रवाना होगा। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए गिलगित बल्तिस्तान का काफिला साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान की क़यादत में गिलगित से लाहौर रवाना हो गया। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि गिलगित से 200 से ज़ायद गाड़ियों का काफिला लाहौर जा रहा है। लीगी कारकुनों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं तहसीन उल अबरार। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद के सिलसिले में नौशहरा में साबिक MPA इख्तियार वली खान के ज़ेर सदारत वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान ने शिरकत की। कन्वेंशन में सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह, मुस्लिम लीग नून के सूबाई यूथ कोऑर्डिनेटर बिलावल आफरीदी और खवातीन विंग के रहनुमा शाजिया औरंगजेब ने भी शिरकत की। जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और आके इस मुल्क को ठीक करेंगे, वरना ये जो साजिशें कर रहे हैं इन्होंने तो इस मुल्क को कहीं का छोड़ा नहीं रखा। साबिक MPA इख्तियार वली खान ने कहा कि नवाज शरीफ वतन आकर मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करेगा। अगर बिजली सस्ती करनी है, अगर गैस सस्ती करनी है, इस मुल्क में कुरान और सुन्नत की हुकूमत आएगी, इस मुल्क में अरजानी आएगी, तो उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक का नाम शेर है, दूसरा का नाम नवाज शरीफ है। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा। सच का पाकिस्तान से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच टीवी।